تو ماقبل جو ذوالحال ہوگا وہ موصوف، اور ادا کو ذوالحال بنا دیا وہ موصوف، تو موصوف پہلے ہے، ادا پہلے، صفت بعد میں، اس لیے ادائیگی پہلے ہوگی اور حریت بعد میں ہوگی۔ یہ 4 جواب دیے ماتن کے اس متن کو درست قرار دینے کے لیے، کہ ماتن نے کہا کہ اگر مولا یہ کہے ادی الیہ الفا وانت حر، وہ مجازی معنی میں، حال کے معنی میں ہے، اس لیے حریت موقوف ہوگی ادائیگی پر، ادائیگی کرے گا تو آزاد ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اس پر اشکال ہو گیا کہ جب آپ نے اس کو حال بنا دیا تو یہ شرط بن گئی، وہ جزا بن گئی، اس لیے حریت پہلے ہونی چاہیے، ادائیگی بعد میں۔ تو مصنف کیسے کہتے ہیں کہ ادائیگی پہلے ہوگی حریت بعد میں؟ اس کے جواب کے لیے، ماتن کے متن کو درست کرنے کے لیے شارح نے 4 جواب دیے۔ پہلے 2 جواب بلا غبار ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے، من باب القلب مراد لینے سے اور من حال مقدرہ ماننے سے اس پر اعتراض نہیں ہوتا، لیکن آخری 2 جوابوں پر اعتراض برقرار ہے، اس پر اعتراض ہے۔ جب قائم مقام حال کو جواب امر کے قائم مقام مراد لیا جائے اس پر بھی اعتراض ہے، اور جب اس کو مانن صفت مانی جائے تو اس پر بھی اعتراض ہے۔ یہ 4 جوابات ذکر کیے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی یہ واو جو ہے یہ جملے کے عطف کے لیے آتا ہے، جملے کا جملے پر عطف کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ جملے کا جب جملے پر عطف کرنے کے لیے واو آ جائے تو یہ واو کا حقیقی معنی ہے یا مجازی ہے؟ شارح کہتے ہیں یہ حقیقی معنی ہے۔ واو جب عطف جملہ علی الجملہ کے لیے ہو تو یہ واو کا حقیقی معنی ہے۔ اس پر سوال ہوا کہ جب واو کا یہ حقیقی معنی ہے تو پھر جب وہاں واو کے حقیقی معنی عطف بیان ہو رہا تھا تو وہاں ذکر کرتے، مجاز کے بعد کیوں لے آئے؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ اس کو مجاز کے بعد اس لیے لے آئے تاکہ اس پر ایک مختلفی مثال کو متفرع ہو سکے، ایک مختلفی مثال اس پر متفرع ہونے کے لیے اس کو مجاز کے بعد لے آئے، اس لیے کہ ایک مثال اس پر متفرع کر رہے ہیں جس میں امام صاحب معنی حقیقی کے قائل ہیں اور صاحبین حضرات وہاں مجازی معنی کے، واو کے مجازی معنی یعنی حال کے معنی مراد لینے کے قائل ہیں۔ تو اس مختلفی مثال کو متفرع کرنے کے لیے اس واو کو جملہ کا جب جملے پر عطف کرنے کے لیے واو لایا جائے، اس لیے اس مثال کو کیا کر دیا؟ یہ عطف جملہ کو مؤخر کر دیا مجاز کے بعد، مجاز سے مؤخر کیا۔ لہذا جب عطف الجملہ علی الجملہ ہو، لہذا واو میں تو اصل یہ ہے کہ عطف مفرد علی المفرد ہو، تاکہ کیونکہ واو آتا ہے کس کے لیے؟ شرکت کے لیے آتا ہے، معطوف کو معطوف علیہ کے ساتھ حکم میں شریک کرنے کے لیے آتا ہے، یہ واو کا اصل معنی ہے۔ لہذا وہ تبھی ہوگا جب عطف مفرد علی المفرد ہوگا، لیکن اگر عطف جملہ علی الجملہ ہوگا تو وہاں تو یہ شرکت تو نہیں ہو سکتی، وہاں صرف ثبوت اور وقوع مراد ہوگی۔ یہ واو عطف صرف اسی کے لیے آئے گا کہ واو کا ماقبل جو جملہ معطوفہ ہے، معطوف علیہا ہے، وہ بھی ثابت ہو گئی اور واقع ہو گئی، اور جو جملہ معطوفہ ہے وہ بھی ثابت ہو گئی اور واقع ہو گئی، بس وہ اسی کے لیے آتا ہے۔ تو پھر وہ لانے کی فائدہ کیا ہے جب معطوف علیہا بھی ثابت ہو چکی ہے، واقع ہو گئی، اور معطوفہ بھی واقع ہو گئی، تو پھر وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا، وہ صرف سیاق کلام کے لیے، کلام چلانے کے لیے، روانی کے لیے ہے۔ اگر وہ درمیان میں آ جائے تو پھر سانس لینے کا موقع مل جائے گا، پھر وہ الگ جملہ ہوگا یا الگ جملہ ہوگا، تسلسل نہیں ہوگا۔ تو سیاق کلام کے لیے، کلام چلانے کے لیے، سوق کلام کے لیے وہ درمیان میں لایا، اور کوئی کردار اس کا نہیں ہے۔ لہذا یہاں شرکت ثابت نہیں ہوگی۔ جب عطف الجملہ الجملہ ہو تو معطوفہ معطوف علیہا کے ساتھ شریک نہیں ہوگا، اس وجہ سے مصنف نے کہا کہ اس میں شرکت واجب نہیں ہوگی۔ جملے معطوفہ کا معطوف علیہا کے ساتھ شرکت ثابت نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کوئی بدبخت یہ کہے، دو بیویوں کے سامنے کہے ہذہ طالق ثلاثا وہذہ طالق، 2 بیوی اللہ نے دی تھی، اور پھر کہا کہ ہذہ طالق ثلاثا وہذہ طالق، تو دیکھو یہ بھی جملہ کاملہ ہے، یہ بھی جملہ تامہ ہے، کاملہ ہے، اور جملے کا جملے پر عطف ہے، اس لیے یہ جملہ معطوف علیہا کے ساتھ کسی شے میں شریک نہیں ہوگی۔ اس لیے جس کے ساتھ ثلاثن کے عدد کا ذکر ہے اس کو 3 طلاقیں پڑ جائے گی، اور جو معطوفہ ہے
اس کو ایک طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں عدد ذکر نہیں ہے، اس میں عدد، اس لیے کہ اگر متکلم اور شوہر یہاں پر دوسرے کو بھی 3 طلاقیں دینا چاہتا تو پھر وہ اس کو مستقل جملہ ذکر نہ کرتا، بلکہ اس کے ساتھ خبر میں مبتدا میں شریک کر کے خبر میں محتاج بنا دیتا، اور خبر میں شرکت ثابت کر کے یہ کہتا ہذہ طالق ثلاثا وہذہ، یہ کہتا، تو ہذہ کا عطف اس ہذہ مبتدا پر ہے اور خبر میں شرکت ثابت ہوتی۔ اگر یہ کہتا تو پھر دونوں کو 3 طلاقیں واقع ہو جاتی، لیکن چونکہ متکلم نے اور شوہر نے یہ نہیں کہا، بلکہ اس جملے کو الگ ذکر کیا اور جملے کو الگ ذکر کیا، ایک کے ساتھ عدد ہے دوسرے کے ساتھ نہیں، اس لیے پہلے کو 3 طلاقیں ہو جائے گی اور دوسرے کو 1 طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ جب جملے کا جملے پر عطف ہو تو معطوف معطوف علیہ کے ساتھ اس میں شرکت واجب نہیں ہوتی، وہ اس کے ساتھ کسی چیز میں شریک نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو مختلفی مثال ہے جس کی وجہ سے مصنف نے اس کلام کو عطف جملہ الجملہ کو مؤخر کیا ہے، وہ ہے کہ جب بیوی شوہر کو کہے طلقنی وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، طلقنی وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، خدا کے واسطے مجھے طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو، اور یہ کہ تمہارے لیے 1000 درہم ہے، اور اس حال میں کہ تمہارے لیے 1000 درہم ہے، وہ عاطفہ اور وہ حالیہ، اس میں اختلاف آ گیا، اس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہے، کیونکہ یہ بھی دیکھو عطف الجملہ علی الجملہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کا حقیقی معنی عطف والا معنی مراد ہے، اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہے کہ طلقنی وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، طلاق دے دو مجھے اور تمہارے لیے 1000 درہم مجھ پر، اور تمہارے لیے 1000 درہم ہے، تمہارے لیے 1000 درہم ہے۔ صاحبین حضرات وہ کو مجازی معنی میں لیتے ہیں، اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ حالیہ ہے، اس لیے کہ حقیقت متعذر ہے، اس لیے وہ کہ حال والا معنی ہوگا، اور چونکہ یہ حال ہے شرط کے معنی میں ہوتی ہے، اس لیے 1000 کی ادائیگی شرط ہوگی طلاق کے لیے، اس لیے اگر شوہر طلاق دے دے صاحبین حضرات کے نزدیک تو بیوی پر شوہر کے لیے 1000 دینا واجب ہو، 1000 دینا واجب ہوگا۔ امام صاحب کے نزدیک وہ حقیقی معنی میں عطف ہے، لہذا جب عطف ہے تو بیوی اگر شوہر نے ایک طلاق دے دی، اگر شوہر نے طلاق دے دی تو بیوی کے لیے شوہر پر کچھ بھی واجب نہیں، بیوی کے لیے شوہر پر کچھ بھی واجب نہیں، اس لیے مسئلہ سمجھ کے خیال کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھی ہو اور یہ کہہ دے، آپ کو دھوکہ دے دے اور مولوی صاحب خوش ہو جائے کہ مجھے 1,00,000 روپے مل جائیں گے، چلو یہ نہ صحیح کوئی اور نئی تازی صحیح، ہاں خیال کرنا، یہ پرانی سے بھی ہاتھ دھو لو گے اور نئی بھی نہیں ملے گی، اس لیے خیال کرنا، دھوکہ نہ کھانا۔ طلقنی وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، امام صاحب فرماتے ہیں عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، کیوں؟ یہ ہے وہ مختلفی مثال۔ یہاں پر وہ امام صاحب فرماتے ہیں حقیقی معنی عطف ہے، تو امام صاحب پر اعتراض ہے، جب عطف کے لیے ہے تو یہ تو خبر کا انشاء پر عطف لازم آ رہا ہے، اور انشاء کا خبر کا انشاء پر عطف یہ مستحسن نہیں ہے، تو امام صاحب فرماتے ہیں مستحسن نہیں ہے، کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، کوئی حرام تو نہیں ہے، کفر تو نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، جب حرام اور ناجائز نہیں ہے غیر مستحسن ہے، اور یہ یاد رکھنا مستحسن و غیر مستحسن خبر کا انشاء پر عطف، نفی کا اثبات پر عطف، ماضی کا مضارع پر عطف، اس سے اہل بلاغت اور فصاحت والے گفتگو کرتے ہیں، یہ اچھا ہونا نہ ہونا، جائز ناجائز ہونا ان کے ہاں ہے، فقہا مسائل میں اس سے بحث نہیں کرتے، وجوہ اعراب سے، اقسام اعراب سے فقہا بحث نہیں کرتے، وہ مسئلے کا استنباط کرتے ہیں، وہ مسئلے کا استنباط کرتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی شوہر بیوی کو یہ کہے انت طالق، طلاق ہو جائے گی؟ جی وجوہ اعراب سے بحث نہیں کرتے، انت طالق سے ہو جائے گی نا، ہو جائے گی انت طالق سے۔ لہذا
فقہا حضرات مسائل سے بحث کرتے ہیں، وجوہ اعراب سے بحث نہیں کرتے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں اگر ہے بھی تو غیر مستحسن ہے، ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ اس لیے وہ حقیقی معنی میں کون سا معنی ہوگا؟ عطف کے لیے۔ اور جب وہ عطف کے لیے اگر شوہر نے طلاق دے دی تو یہ کیا ہوگا؟ وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ، اور تیرے لیے 1000 درہم ہے۔ اس لیے طلاق مفت میں پڑ جائے گی اور عورت پر شوہر کے لیے کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ 1000 ہم، کیونکہ یہ شرط کے لیے ہے نہیں، وہ حالیہ ہے نہیں، یہ 1000 کچھ بھی نہیں ہوگا، 1000 کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نہ یہ وعدے کے الفاظ ہے کہ ہم 1000 بطور وعدہ لازم کر سکیں، نہ یہ نظر کے الفاظ ہیں کہ ہم بطور نظر کے عورت پر 1000 کو واجب کر سکیں، نہ نظر ہے نہ وعدہ ہے۔ اس لیے طلاق مفت میں پڑ جائے گی، عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ لیکن شارح کہتے ہیں کہ امام صاحب کے اس کلام میں تأمل، غور کرو، فیہ تأمل، اس میں غور کرو کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ کہنا کہ کچھ بھی واجب نہیں ہے یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ بطور 1000 بطور وعدہ لازم ہوں گے۔ بعض شارحین نے کہا 1000 بطور وعدہ لازم ہوں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ 1000 بطور نظر لازم ہوں گے، بطور نظر لازم ہوں گے۔ جبکہ بعض حضرات نے کہا کہ یہ وعدے کے الفاظ تو نہیں ہے، وعدہ کے الفاظ یہ ہے کہ طلقنی وأؤدی لک 1000 درہم، یہ وعدہ ہے، اور نظر کے الفاظ بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر نظر کے ہوتے تو پھر یہ ہوتا طلقنی وعلی لک 1000 درہم، تو علیہ بھی نہیں ہے، تو یہ نہ وعدے کے الفاظ ہے نہ نظر کے الفاظ ہے۔ اس لیے 1000 نہ بطور وعدے واجب ہوں گے نہ بطور نظر کے، بلکہ یہ ہے کہ یہ اقرار کر رہی ہے، عورت 1000 کا اقرار کر رہی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے المرء یؤخذ باقرارہ، آدمی اپنے اقرار کی وجہ سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اس لیے عورت پر 1000 واجب ہوگا شوہر کے لیے بطور اقرار کے، بطور اقرار کے۔ شارح کہتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک، یاد رکھنا امام صاحب کے نزدیک 1000 طلاق کے عوض نہیں ہے، چاہے تم بطور وعدے کے واجب کرو، چاہے تم اس کو نظر سمجھو بطور نظر کے واجب کرو، چاہے تم اس کو اقرار سمجھ کے عورت پر واجب کرو، جس طریقے سے بھی کر لو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ 1000 طلاق کا عوض نہیں ہے۔ طلاق کے عوض میں عورت پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ یہاں مجازی معنی نہیں لے سکتے کہ وہ حال کے معنی میں ہو، کیوں نہیں لے سکتے؟ امام صاحب فرماتے ہیں طلاق میں اصل یہ ہے کہ بلا عوض ہو، طلاق میں اصل بلا مال کے ہونا، اور طلاق کا مال کے ساتھ ہونا یہ عوارض میں سے ہے۔ اصل بلا مال اور بالمال ہونا یہ عوارض میں سے ہے، اور جب عورت کی طرف سے جب بھی طلاق کا مطالبہ ہو، یاد رکھنا، اور مال کے ساتھ ہو، وہ طلاق نہیں ہوتی، وہ خلع ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ خلع ہوتی ہے۔ اس لیے طلاق بالمال خلع ہے، اور یہ خلع عوارض میں سے ہے۔ خلع کس میں سے؟ تو طلاق بلا مال اصل ہے، طلاق بالمال یعنی خلع عوارض میں سے۔ وہ کا اصل عطف ہے، وہ کا حال معنی مراد لینا مجاز ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں طلاق بالمال عوارض میں سے ہے، اس لیے اگر ہم یہ وہ حال کے معنی میں لیں گے تو پھر عورت پر 1000 طلاق کے بدلے میں واجب ہو جائے گی نا۔ تو طلاق بالمال تو عوارض میں سے ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ عوارض کی وجہ سے، ایک عارض کی وجہ سے وہ کے اصل کو نہیں چھوڑا جائے گا، عطف کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس لیے کہ عوارض ضعیف ہے، اضعاف ہے، اور وہ کا عطف والا ہونا اصل ہے، اور اضعاف کی وجہ سے اقوا کو چھوڑنا یہ باطل ہے۔ اس لیے عوارض کی وجہ سے، ان طلاق بالمال کی وجہ سے ہم وہ کے عطف والے معنی کو نہیں چھوڑ سکتے کہ اس کو ہم وہ حال کے معنی میں لے لیں، اس لیے ہم مجازن حال کے معنی میں نہیں لیں گے، وگرنہ پھر اضعاف کی وجہ سے اقوا کو چھوڑنا لازم آئے گا، اور اضعاف کی وجہ سے اقوا کا چھوڑنا یہ باطل۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے اضعاف کی وجہ سے اقوا کیسے؟ اس لیے کہ طلاق بالمال یہ عوارض میں سے ہے،
اور واو کا اصل عطف کے لیے ہے، اس لیے ہم اس طلاق بالمال کی وجہ سے ہم اس کو اس معنی میں نہیں لے سکتے، واو کا حال کے معنی میں نہیں لے سکتے کہ اس کے اصل والا عطف والا معنی چھوڑ دے، اس لیے کہ عورت کی طرف سے جب طلاق بالمال کا مطالبہ ہو وہ خلا ہوتی ہے، جب شوہر مال کے قبول کرنے کے شرط پر عورت کے طلاق کو معلق کر دے تو وہ شوہر کی طرف سے یمین کہلاتی ہے، یہ تعلیق یمین ہوتی ہے، اس لیے عورت پر مال واجب، شوہر طلاق دے دیتا ہے تو یہ خلا ہوتی ہے، یہ طلاق نہیں ہوتی، اس لیے سے طلاق بائن واقع ہوگی، طلاق رجعی نہیں۔ تو طلاق میں اصل بلا عوض، بلا مال کے ہونا، مال کے ساتھ ہونا عوارض میں سے ہے۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ وہ حال کے معنی میں ہے، حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے کیونکہ عطف الانشاء، عطف الخبر علی الانشاء لازم آتا ہے۔ صاحبین حضرات اس مثال کو قیاس کرتے ہیں، طلاق کو قیاس کرتے ہیں اجارے پر۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کو یہ کہے احمل ھذا المتاع من موضع الى موضع ولک 1000 درہم، تم اس سامان کو اٹھاؤ اس جگہ سے اس جگہ تک، وَلَكَ 1000 درہم، اس حال میں کہ تمہارے لیے 1000 درہم ہے، اجارہ ہے۔ تم ایک مہینے کتاب پڑھاؤ، تم یہ کتاب پڑھاؤ، وَلَكَ 1000 درہم، آپ کے لیے 1000 ہے، اجارہ ہے۔ صاحبین حضرات طلاق کو قیاس کرتے ہیں اجارے پر۔ صاحبین حضرات فرماتے ہیں دیکھو یہاں پر بھی انشاء، خبر کا عطف انشاء پر ہے، یہاں اس مثال میں بالاتفاق اس مثال میں یہ وہ حالیہ ہے، امام صاحب کے ہاں بھی ہے، صاحبین کے ہاں بھی ہے، یہ وہ کون سا ہے؟ وہ حالیہ ہے۔ جب یہ وہ حالیہ ہے لہذا جب وہ سامان اٹھا لے گا تو اس پر 1000 واجب ہو جائے گا اجارے کے طور پر۔ تو صاحبین حضرات طلاق کو قیاس کرتے ہیں اجارے پر۔ امام صاحب فرماتے ہیں دیکھو صاحبین کے ہاں یہاں وہ حالیہ ہے، جب وہ حالیہ ہے تو پھر 1000 دینا شرط، اگر شوہر طلاق دے دے تو عورت پر 1000 دینا واجب، اور یہ خلا ہوگی کیونکہ طلاق بالمال ہو گئی نا، اس لیے خلا ہوگی، اس لیے طلاق بائن واقع ہو جائے گی، طلاق بائنہ ہوگی اور یہ خلا ہوگی، یہ کیا ہوگی؟ یہ خلا ہوگی صاحبین کے ہاں بھی۔ لہذا گویا کہ شوہر نے، بیوی نے کہا، شوہر نے کہا اس کو کہ میں طلاق دیتا ہوں بذالک شرطی، طلقت بذالک شرطی، میں طلاق دیتا ہوں اسی 1000 کی شرط پر، پھر جب شوہر طلاق دے دے تو وہ 1000 واجب ہو جائیں گے۔ صاحبین حضرات اس کو قیاس کرتے ہیں اس اجارے پر اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر بالاتفاق وہ حالیہ ہے، بالاتفاق وہ حالیہ ہے، اس لیے اگر وہ کام کر لے، سامان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے تو اس پر 1000 واجب ہو جائیں گے۔ امام صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ طلاق کو اجارے پر قیاس کرنا درست نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ طلاق میں اصل بلا مال، طلاق میں اصل بلا مال ہونا ہے، مال اس کے عوارض میں سے، اجارے میں اصل مال کے ساتھ ہونا ہے اور بلا مال اجارہ عوارض میں سے ہے۔ بلا مال اجارہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے نہیں پڑھاتا، کوئی اللہ کی رضا کے لیے اجارہ خدمت نہیں کرتا، تو اجارے کے حقیقت میں مال داخل ہے، اس لیے اجارے میں اصل بالمال ہونا، اور اگر بلا اجارہ ہو، بلا مال ہو تو وہ عوارض میں سے ہے، اور وہ میں اصل عطف ہے، اور اس کا حال والا معنی ہونا عوارض میں سے مجاز ہے۔ تو چونکہ یہاں اس میں اصل اجارہ ہے، اس لیے یہاں وہ کا جب ہم عطف والا معنی چھوڑیں گے تو وہ اصل کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، وہ عوارض کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہے۔ عطف والا معنی جو ہم وہ کا اصل معنی ہے وہ جو ہم چھوڑ رہے ہیں اجارے میں، تو وہ اجارہ اصل ہے، کیونکہ اجارہ بالمال اصل ہے۔ جب اجارہ بالمال اصل ہے تو اصل کی وجہ سے اصل کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اقوا کی وجہ سے اقوا کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اضعاف کی وجہ سے اقوا کو چھوڑنا یہ باطل ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں یہاں چونکہ اجارہ ہے، اجارہ کی حقیقت میں مال داخل ہے، اس لیے وہاں اجارہ بالمال اصل اور بلا مال عوارض میں سے ہوتا ہے، اس لیے اس اجارے کے قرینے سے
واو کے اصل والے معنی چھوڑ دیے گئے عطف کے اور وہ حال والا معنی لے لیے، اس لیے یہاں پر اس کے لیے 1000 واجب ہوگا۔ اور یہاں طلاق کو اس پر قیاس کرنا درست نہیں، اس لیے کہ طلاق کے حقیقت میں مال داخل نہیں ہے، طلاق میں اصل بلا مال ہونا ہے، اجارے میں اصل بالمال ہونا ہے۔ تو جس کا اصل بلا مال ہو اس کو اس پر قیاس کرنا کہ جس کا اصل بالمال ہو، یہ قیاس مع الفارق ہے، دونوں میں فرق ہے، پھر کیسے قیاس کرتے ہو؟ اس لیے صاحبین حضرات کا طلاق کو اجارے پر قیاس کرنا درست نہیں۔ جی یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا کریں پھر؟ جی تھوڑا سا آگے جائے تو کل تو جمعرات ہے نا، جمعرات کہتے ہو کل جمعہ ہے اور آج کہتے ہو کل جمعرات ہے، تو پھر تو یہ بڑا مسئلہ بنے گا، تسلسل ہوگا، سبق تو کم ہوا، سبق تو کم ہوا، بہرحال چلو کوئی بات نہیں۔ دیکھو وقت تکون الواو للحال، کبھی کبھی واو حال کے لیے ہوتی ہے۔ شارح کہتے ہیں ھذا بیان المجاز فی معنی الواو، یہ واو کے معنی میں مجاز کے بیان کا بیان ہے۔ کما ان کونھا للعطف کان بیان الحقیقت، جیسے واو کا عطف کے لیے ہونا وہ واو کے حقیقت کا بیان تھا، اسی طرح یہ واو کے مجاز کا بیان ہے۔ قولہ، جیسے مولا کا قول ہے لعبدہ، اپنے غلام سے، اد الی الفا وانت حر حتی لا یعتق، یہاں تک کہ غلام آزاد نہ ہوگا الا بالاداء، مگر ادائیگی سے ہوگا۔ فالواو فی قولہ وانت حر لیست للعطف، شارح کہتے ہیں یہاں پر یہ واو وانت حر میں یہ عطف کے لیے نہیں ہے، کیوں؟ اذ لا یحسن عطف الخبر علی الانشاء، اس لیے کہ خبر کا عطف انشاء پر یہ اچھا نہیں ہے۔ فیحمل علی الحال، اس لیے اس کو محمول کیا جائے گا حال پر۔ والحال یکون شرطا وقیدا للعامل، اور حال یہ عامل ذوالحال کے لیے شرط اور قید ہوتی ہے۔ فینبغی، اس لیے مناسب یہ ہے ان یتوقف العتق علی الاداء، کہ یہ آزادی موقوف ہو جائے علی اداء الالف، 1000 کی ادائیگی پر۔ شارح کہتے ہیں ویرد علیہ، ماتن کی اس وضاحت پر اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان الحال هو قوله وانت حر، حال وہ مولا کا قول وانت حر ہے، لا قوله اد الی الفا، نہ کہ اس کا قول اد الی الفا ہے۔ فینبغی، پھر تو مناسب یہ ہے ان یکون الاداء موقوفا علی العتق، کہ یہ ادائیگی موقوف ہو جائے آزادی پر، لا العتق موقوفا علی الاداء، نہ کہ آزادی موقوف ہو ادائیگی پر۔ واجیبا، اس کا جواب دیا گیا بأنہ من باب القلب، پہلا جواب اس لیے کہ یہ قلب کے باب سے ہے، یعنی عبارت یہ ہے اے کن حرا وانت مؤد للالف، تم آزاد ہو جاؤ اس حال میں کہ تم 1000 ادا کرنے والے ہو۔ دوسرا جواب وبأنہ من قبیل الحال المقدرۃ، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حال مقدرہ کے قبیل سے ہے۔ اے اد الی الفا، تم مجھے 1000 ادا کر دو، حال کونک مقدرن، اس حال میں کہ تو فرض کرتا ہے، ان الحریت فی حال الاداء، کہ یہ آزادی یہ ادائیگی کے حال میں ہے، یعنی ادائیگی کے بعد ہے۔ فتکون الحریت موقوفۃ علیہ، اس لیے آزادی موقوف ہو جائے گی ادائیگی پر۔ تیسرا جواب وبأن الجملۃ الحالیۃ قائمۃ مقام جواب الامر، اور یہ کہ جملہ حالیہ یہ جواب امر کے قائم مقام ہے۔ کأنہ قیل، گویا کہ کہا گیا، اد الی الفا، تم 1000 دے دو، فتصر حرا، تاکہ تو آزاد ہو۔ چوتھا جواب وبأن الحریت حال الاداء، یہ حریت یہ ادائیگی کے لیے حال ہے۔ دیکھو حال الاداء، ادائیگی سے حال بنایا، حالانکہ ادائیگی سے تو حال نہیں بنتا، ادا کرنے والے سے ہوتا ہے، ادائیگی سے حال ہے، ادا سے حال ہے۔ والحال وصف فی المعنی، اور حال معنی میں صفت ہوتی ہے۔ والوصف لا يتقدم علی الموصوف، اور صفت موصوف پر مقدم نہیں ہو سکتی۔ فالحریت لا تتقدم علی الاداء، اس لیے حریت بھی ادائیگی پر مقدم نہ ہوگی۔ وقد تکون لعطف الجملۃ، اور کبھی یہ واو جو ہے جملے کے عطف کے لیے ہوتی ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کہ متن ھذا
یہ واو کا جملے کے عطف کے لیے ہونا یصلح صلاحیت رکھتی ہے ان تکون علی الحقیقت کہ یہ حقیقت پر محمول ہو، جملے میں حقیقت کے لیے آئے۔ پھر سوال ہو کہ پھر مؤخر کیوں کیا مجاز سے، حقیقت کے ساتھ ہی ذکر کرتے، اس کا جواب دیا وَإِنَّمَا أَخَّرَهَا عَنْ بَيَانِ الْحَالِ، البتہ اس کو حال کے بیان سے مؤخر کر دیا، التي هي مجاز کہ جو حال مجاز ہے، لِيَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْمِثَالُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ تاکہ اس پر ایسا مثال متفرع ہو سکے کہ جس میں اختلاف کیا گیا ہے، عَلَى مَا سَيَأْتِي جیسے کہ ان قریب آ جائے گا۔ وَيَحْتَمِلُ اور شارح کہتے ہیں یہ بھی احتمال ہے ان تکون للمجاز کہ یہ وہ مجاز کے لیے ہو، کیوں؟ لأن اصل العطف هو المشارکۃ فی الحکم، اس لیے کہ عطف میں اصل وہ حکم میں شرکت ہے، لم یوجد ہا ہونا جو یہاں پر نہیں پائی گئی عطف جملہ علی الجملہ میں، وانما هي فی مجرد الثبوت والوقوع اور یہ تو صرف ثبوت میں اور واقع ہونے میں صرف شرکت ہے، باقی نہیں ہے، اس لیے فلا تجب به المشارکۃ فی الخبر، اس لیے اس میں خبر میں مشارکت واجب نہ ہوگی اس واو کے ذریعے سے، کقولہ جیسے شوہر کا قول ہے هذه طالق ثلاثا وهذه طالق فتطلق الثانیۃ واحدۃ فقط، دوسری بیوی کو ایک ہی طلاق واقع ہو جائے گی صرف، لأن كل من الجملتين تامة اس لیے کہ دونوں جملوں میں سے ہر ایک یہ تامہ ہے، لا يفتقر احداهما الى الاخرى دونوں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا محتاج نہیں، والعطف ليس الا لمجرد سیاقت الکلام، پھر سوال ہو کہ وہ عاطفہ کیوں لے آئے جب دونوں ثابت ہو گئے، تو وہ اس کا جواب دے رہے عطف نہیں ہے مگر صرف کلام کے سیاق چلانے کے لیے ہے اور کسی مقصد کے لیے نہیں ہے۔ وَقَذَا فِي قَوْلِهَا اسی طرح شوہر کے قول میں، بیوی کے قول میں طلقنی وَلَكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَتَّى إِذَا طَلَّقَهَا یہاں تک کہ جب شوہر طلاق دے دے، لا يجب شیء کچھ بھی واجب نہیں ہوگی، للزوج شوہر کے لیے، علیہا بیوی پر، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، لأن قولها وَلَكَ أَلْفٌ معطوف علی ما سبق یہ معطوف ما قبل پر، ولیس للحال یہ حال کے لیے نہیں، حتی یکون شرطا تاکہ یہ اس کے لیے شرط ہو جائے، کیوں حال کے لیے نہیں؟ لأن اصل الطلاق ان یکون بلا مال اس لیے کہ طلاق میں اصل یہ ہے کہ وہ بغیر مال کے ہو، لأنہ ان ذکر المال اس لیے کہ اگر مال کو ذکر کیا جائے سمی خلعا تو اس کو موسوم کیا جائے گا خلع کے نام کے ساتھ، وَيَصِيرُ يَمِينًا مِنْ جَانِبِهِ اور یہ شوہر کی طرف سے یمین ہوگی، وَلَيْسَ أَيْضًا مِنْ صِيَغِ الْوَعْدِ وَالنَّذَرِ اور یہ جو وَلَكَ أَلْفٌ ہے یہ وعدے کے صیغے میں سے نہیں اور نظر کے صیغے میں سے نہیں، حتیٰ يَلْزَمَ عَلَيْهَا وَفَاؤُهُ تاکہ اس عورت پر اس کے پورا کرنا بھی لازم ہو، ان میں سے بھی نہیں، فَكَانَ لَغْوًا اس لیے امام صاحب کے نزدیک وَلَكَ أَلْفٌ یہ ألف درہم یہ لغو ہو جائے گا۔ شارح کہتے ہیں وفیہ تأمل، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس جواب میں لغو قرار دینے میں، وَلَكَ أَلْفٌ کو لغو قرار دینے میں تأمل کرو۔ وقالا حضرات صاحبین نے فرمایا انہا للحال یہ وہ حال کے لیے ہے، فیصیر شرطن اس لیے یہ شرط بن جائے گی، وبدلاً اور بدل ہو جائے گی، فیجب الالف اس لیے 1000 واجب ہو جائے گا، یعنی ان عندہما صاحبین حضرات کے ہاں هذه الواو لیست للعطف یہ وہ عطف کے لیے نہیں، کما کانت عندہ جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ عطف کے لیے تھی، بل للحال بلکہ یہ حال کے لیے ہے، والحال فی معنی الشرط للعامل اور یہ حال یہ شرط کے معنی میں ہوتی ہے عامل ذو الحال کے لیے، فیسیرو تو گویا کہ یہ ہو جائے گی، کأنہا قالت گویا کہ عورت نے کہا، طلقنی والحال تم مجھے طلاق دو اور حال یہ کہ ان لک الفن علیہ تیرے لیے میرے اوپر 1000 ہے، فلما قالت طلقت پس جب شوہر نے طلقت تو کہا، کان تقدیرہ تو اس کی عبارت کی تقدیر یہ ہو جائے گی طلقت بذالک الشرط میں نے اسی شرط پر طلاق دے دی، فکان معاوضۃ فی معنی الخلع اس لیے 1000 معاوضہ ہوگا جو خلع کے معنی میں ہوگا، فیجب الالف اس لیے 1000 واجب ہو جائے گا، ویکون الطلاق بائنا اور طلاق بائنا ہو جائے گی۔ ٹائم تو باقی ہے جی۔